بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعد علی مظہر العجائب تجدہ غنى لک فی نوائب. کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ 17 ربیع الاول کی شب، 2 معصوموں کی ولادت کی شب، جس شب میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو پیغمبر اکرم اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، دونوں معصوموں کی ولادت آپ سبھی کو مبارک ہو. اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کر دیں. اللہم صلی علی محمد محمد. اور یہیں سے ممدو کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائیں محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. اور مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد. کہ مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، ممبر پہ اگر بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد. آئیے حضرات، میں ملتمس ہوں برادر عزیز محترم ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسول میں، بارگاہ رسول صادق میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان بھائی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے گزارش کروں گا کہ اگر زحمت نہ ہو تو اگر فرش ولا پہ آ جائیں گے، تکلیف نہ ہو تھوڑا سا اگر آ جائیں گے تو ایک ماحول بن جائے گا انشاءاللہ. ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل آل محمد وعجل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. آپ سب کو مولود مبارک. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. سب مل کے یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن قمر
السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد وعلى محمد صلوات نور محفل سے چادر سجی نور کی نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر سجی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی
والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت بھولا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، برحمت محمد صلی اللہ علیہ محمد راجل فرجہم۔ کیا کہنے ابراہیم بھائی نعت کلام پاک رسول اسلام سے محفل کا آغاز کر رہے تھے کہ ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے، ایک نور سے بنے ہیں محمد ہیں سب کے سب، پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے، اور 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے، 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے۔ گزارش کرتا ہوں ماسٹر علی جان سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم، آپ سب کو پروفیٹ محمد اور امام جعفر صادق کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینے مدینہ، روزہ تیرا یا رسول اللہ، نظر میں ہو وہاں جالیاں، خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے، چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینے، دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے، چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینے، دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے، مدینہ 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 مدینہ، ہمیں دے صدائیں وہاں کی ہوائیں، قدم جب بڑھائیں تو پھر رک نہ پائے، کرم ہم پہ ہوگا اگر لو لگائیں، چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینے، دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے، یہاں گھٹتا ہے دم کبھی آنکھ ہے نم، چلو دیکھ لیں ہم مدینہ کا موسم، مٹا دیں گے ہر غم شہنشاہ عالم، چلو چلے چلو چلے مدینے، دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے، وہاں سے جو آیا یہ اس نے بتایا، مقدر بنایا جو مانگا وہ پایا، نہیں جس کا سایہ کیا اس کا سایہ، چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینے، دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے، چلو چلے چلو چلے مدینے، دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے،
جبھی کو جھکانے مقدر بنانے وہ رونق لگانے وہ محفل سجانے محمد کی مدحت انہی کو سنانے چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینے دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے مدینہ 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 ہے کتنی مثالی وہ روز کی جالی نہیں جاتا خالی کوئی بھی سوالی صدا دے رہی ہے اذان بلالی چلو چلے مدینے دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے ہے آقا کے نوکر یہ فرحان و مظہر کہاں سب سے جا کر بھٹکتے ہو در در نوازوں کا صدقہ ملے گا وہیں پر چلو چلے مدینے دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے مدینے 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 صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد. علی جان کے بعد میں گزارش کرتا ہوں عمار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. دعا دے گا کوئی چیخ چیخ کر کے دن خلاف دین رہی ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا علی علی کہنا جانم فدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی علی علی مولا علی ہر سو صدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد یزدہ کا ہے دوسرا آسرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشم یا علی علی
آل محمد صلی اللہ علیہ کہ وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا. کیا بہترین منقبت پڑھے تو کیا کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں, کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگیں, دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی. میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں. نعرہ تکبیر، یا نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی, میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں. گزارش کرتا ہوں برادر اختر بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھتے ہیں آپ حضرات. اللہم محمد و آل محمد. واضح بلند نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہوئے سی زبان خدا نہ کرے. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا, کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. واضح بولیں نا اصل. کرو حضور کی مدح و ثنا مدینے میں, کرو حضور کی مدح و ثنا مدینے میں, کرو حضور کی مدح و ثنا مدینے میں. کرو حضور کی مدح و ثنا مدینے میں, ثواب پاؤ گے بے انتہا مدینے میں. ثواب پاؤ گے بے انتہا مدینے میں. نجف کا چھڑ گیا, نجف کا چھڑ گیا جب تذکرہ مدینے میں. نجف کا چھڑ گیا جب تذکرہ مدینے میں. نجف کا چھڑ گیا جب تذکرہ مدینے میں, دکھائی دے گئے مشکل کشا مدینے میں. دکھائی دے گئے مشکل کشا مدینے میں. یہ لا علاج مریضوں سے جا کے کہہ دینا, یہ لا علاج مریضوں سے جا کے کہہ دینا. یہ لا علاج
مریضوں سے جا کے کہہ دینا ملے گی خلد، ملے گی خلد کی تازہ ہوا مدینے میں، ملے گی خلد کی تازی ہوا مدینے میں۔ اور نبی کے دوش پہ بیٹھا ہے فاطمہ کا پسر، نبی کے دوش پہ بیٹھا ہے فاطمہ کا پسر، نبی کے دوش پہ بیٹھا ہے فاطمہ کا پسر، بہت بلند ہے کرب و بلا مدینے میں، بہت بلند ہے کرب و بلا مدینے میں۔ اور بڑا ہی ناز ہے جبریل اپنے منصب پر، بڑا ہی ناز ہے جبریل اپنے منصب پر، بڑا ہی ناز ہے جبریل اپنے منصب پر، ذرا نوازوں کا جھولا جھولا مدینے میں، ذرا نوازوں کا جھولا جھولا مدینے میں۔ میں شہر علم ہوں اس کا علی ہے دروازہ، میں شہر علم ہوں اس کا علی ہے دروازہ، میں شہر علم ہوں اس کا علی ہے دروازہ، ہمیں بتاؤ یہ کس نے کہا مدینے میں، ہمیں بتاؤ یہ کس نے کہا مدینے میں۔ حسین والے زمانے میں مٹ نہیں سکتے، حسین والے زمانے میں مٹ نہیں سکتے، حسین والے زمانے میں مٹ نہیں سکتے، نبی کی بیٹی نے کی ہے دعا مدینے میں، نبی کی بیٹی نے، نبی کی بیٹی نے کی ہے دعا مدینے میں۔ بعض بولے نا سلوات۔ عباس کانجی سلمو تشریف لائیں، بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ چلو پھر مل کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں، چلو پھر مل کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں، خدا کا شکر ہے حاصل ہمیں بھی یہ سعادت ہے، قسم 14 کے بس 14 سے ہر رشتے کو نسبت ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں، ہاں چلو پھر مل کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں، علی والوں پہ جب کوئی مصیبت
محمد وآل محمد صلوات. محمد والے محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. جیو جیو. علی علی علی. کیا کہنے کیا کہنے. علی 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 کیا کہنے. زندہ باد. عباس خان جی کہ علی کا ذکر اسے ناگوار ہوتا ہے. علی کا ذکر اسے ناگوار ہوتا ہے. فہمیہ بہت دور بیٹھے ہیں لیکن آج جو ہے مسئلہ ٹائم کا ہے بھیا. بڑی لمبی لسٹ ہے اور ٹائم بھی کم ہے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ علی کا ذکر اسے ناگوار ہوتا ہے. نعت کون سی پڑھیں گے؟ یا محمد ایسی قوت آپ نے پائی کہ بس. کس کی ہے؟ محترم آغا سروش صاحب کی پڑھیں گے کہ علی کا ذکر اسے ناگوار ہوتا ہے مصیبتوں کا جسے انتظار ہوتا ہے. علی کا ذکر اسے ناگوار ہوتا ہے. ذہن میں آپ بھی آ گئے ہیں کہ علی کا ذکر اسے ناگوار ہوتا ہے مصیبتوں کا جسے انتظار ہوتا ہے. علی کے ہاتھوں سے مرنے میں ہے سکون بہت. علی کے ہاتھوں سے مرنے میں ہے سکون بہت کہ ان کا وار فقط ایک بار ہوتا ہے. علی کے ہاتھوں سے مرنے میں ہے سکون بہت کہ ان کا وار فقط ایک بار ہوتا ہے. گزارش کرتا ہوں برادر ہانی بھوجانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں برادران عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین کرام السلام علیکم. یا علی مدد. آپ سب کو ظہور رسول خدا اور امام جعفر صادق بہت بہت مبارک ہو. مل کے باوز بلند نعرہ صلوات. ہر دفعہ سنتے ہیں پھر سے پیش کر رہا ہوں نعت کے چند اشعار. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. یا محمد. اور کی شب اسرار خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. یا محمد. کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا. ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. یا محمد. بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ گنتے گنتے تھک گئی. کس کی انگلیاں؟ کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئی
تاروں کی نازک انگلیاں، ارے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہے زمین پر اتنے شہدائے کہ بس یا محمد. اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، بھائی ہم بھی نعت پڑھتے ہیں کہ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، ارے رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائے کہ بس یا محمد. بطور خاص کہ دیکھ ابھی وقت ہے، دیکھ ابھی وقت ہے، دامن نبی علی نبی علی نبی کا تھام لے، دیکھ ابھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے، ارے ورنہ محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. بالکل آخری شعر کہ یا محمد. اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ارے کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد. بارہ دیگر نعرے صلوات. محمد وآل محمد. میں بنا کسی تمہید کے گزارش کرتا ہوں ماسٹر زیغم سلمہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ صادقین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واجب فرمائیں یا علی یا علی یا علی. السلام علیکم. آپ سب کو ولادت مبارک. جن کے دلوں میں عشق رسول خدا نہیں، دین خدا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک، کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں. سلوات. نبی کی بزم میں آنا بہت ضروری ہے، شریف ہوں یہ بتانا بہت ضروری ہے، سجا سجا کے رسول کریم کی محفل، منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے. سلوات. مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے زمانے میں جو قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سلوات. سلوات. صلی علی محمد وآل محمد. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں محترم فہیم بھائی غدیری کی خدمت میں کوئی تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات. اللہ
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। तमाम माशिगान रसूल खुदा और इमाम जाफ़र सादिक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। एक आवाज़ बुलंद सलवात। कि खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। और अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा, अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा, पैगाम किसे दे ये तो सारे हैं मोहम्मद, पैगाम किसे दे ये तो सारे हैं मोहम्मद। एक आवाज़ बुलंद सलवात। कि दिलो नज़र में तेरा एहतराम वाजिब है, दिलो नज़र में तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। और सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाब सलाम वाजिब है, मैं जानता हूँ जवाब सलाम वाजिब है। एक आवाज़ बुलंद सलवात। अभी 12 रबीउल अव्वल थी, कुछ लोगों ने मनाई है, तो कि सब मुसलमान जो करते हैं नबी की मिदहत, सब मुसलमान जो करते हैं नबी की मिदहत, जश्न सरकार मनाने का मज़ा आता है, जश्न सरकार मनाने का मज़ा आता है। आप 12 को मना लेते हैं, हम 17 को, आप 12 को मना लेते हो, हम 17 को, 5 का फ़र्क तो सदियों से चला आता है, 5 का फ़र्क तो सदियों से चला आता है। कि जिसके दिल में फतूर होता है, किबला बतौर ख़ास, कि जिसके दिल में फतूर होता है वही इश्क़ मौला से दूर होता है, वही इश्क़ मौला से दूर होता है। और यूं ही होता नहीं अक़ीदा ख़राब, यूं ही होता नहीं अक़ीदा ख़राब, कुछ तो माँ का कसूर होता है, कुछ तो माँ का कसूर होता है। और आज आमद है तो एक शेर सुन लीजिए कि आमदे रसूल हैं खुशियाँ मना के देख, आमदे रसूल हैं खुशियाँ मना के देख, और जलता है कौन कौन ये लड्डू खिला के देख, जलता है कौन कौन ये लड्डू खिला के देख। और क्या दुश्मनी है तुझको अली ओ हुसैन से, क्या दुश्मनी है तुझको अली ओ हुसैन से, बेहतर है अपने खून का चेकअप करा के दे। नारा हैदरी। बराबर फ़हीम के बाद मैं गुजारिश करता हूँ अली हादी पोला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सादिक़ीन में नज़राना अक़ीदत पेश करें। एक दुरूद पढ़ें आप ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिब। नारा हैदरी, या अली, नारा हैदरी, रसूल खुदा के तमाम दुश्मनों पे लानत, तमाम दुश्मनों पे लानत, भेजे उस पे खुसूसी लानत। कम नहीं ये मेरी खुशी ज़हरा, कम नहीं ये मेरी खुशी ज़हरा, मुझ पे तेरी अता हुई ज़हरा, कम नहीं ये मेरी खुशी ज़हरा, है मुयस्सर हमें जो बारा चराग़, है मुयस्सर हमें जो बारा चराग़, उन चराग़ों की रोशनी ज़हरा, मुझ पे तेरी अता हुई ज़हरा, कम नहीं ये मेरी खुशी ज़हरा। झूमते हैं रसूल भी
در پہ جھک گئی زہرا، مجھ پہ تیری عطا ہوئی زہرا، کم نہیں یہ میری خوشی زہرا، مجھ سے تعظیم اس کی کیسے ہو، مجھ سے تعظیم اس کی کیسے ہو، جس نے تیری نہیں سنی زہرا، مجھ پہ تیری عطا ہوئی زہرا، کم نہیں یہ میری خوشی زہرا، ہو میرے لب پہ المدد زہرا، ہو میرے لب پہ المدد زہرا، سانس جو آئے آخری زہرا، مجھ پہ تیری عطا ہوئی زہرا، کم نہیں یہ میری خوشی زہرا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں، شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے، شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں برادر زین عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سب مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ مصطفیٰ کی شان دیکھ لے، مصطفیٰ کی شان دیکھ لے، شعر بطور خاص، مصطفیٰ کی شان دیکھ لے، 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 کھول کے قرآن دیکھ لے، کھول کے قرآن دیکھ لے، شعر بطور خاص، کون گھر کا کون باہر کا، کون گھر کا کون باہر کا، کون گھر کا کون باہر کا، سب کے خاندان دیکھ لے، سب کے خاندان دیکھ لے، کون گھر کا کون باہر کا، سب کے خاندان دیکھ لے،
سب کے خاندان دیکھ لے مصطفیٰ دی شان ویکھ لے مصطفیٰ دی شان ویکھ لے کیڑا گھر دا کیڑا بغیر دا کیڑا گھر دا کیڑا بغیر دا سب دے خاندان ویکھ لے سب دے خاندان ویکھ لے بڑھ کے نعرہ صلوات نعت کے چلیں شراب کی سماعت و ہدیہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے شعر دور خاص خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے بڑھ دیگر نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد گزارش کرتا ہوں فہیم میاں تشریف لائیں کیا نام فیضان میاں سے گزارش کرتا درود پڑھیں آپ حضرات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ نعرہ حیدری محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھائے سرزمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ میں گزارش کرتا ہوں برادر رویش
رویش عباس تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں بارگاہ صادقین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. السلام علیکم. آپ سبھی حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کل دیکھا ہوگا کہ سب کے سر پہ جنت جانا ہے، جنت جانا ہے. سماعت فرمائے کہ سر پر جنت، دل میں بغض علی، دل میں بغض علی اور سر پر جنت کا جنون. دل میں بغض علی اور سر پر جنت کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل میں بغض علی، سر پر جنت کا جنون. بطور خاص بات فرمائیں. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے، محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. جائے تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا. دروازے جنت پہ وہی بیوی کھڑی ہے، دروازے جنت بے شمار بے شمار. ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائیں کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. یہ کس سے پوچھیں؟ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے. علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے. اور تلاش منزل حق ہے اگر تجھ کو، تلاش منزل حق ہے اگر تجھ کو تو حر بن جا. تلاش منزل حق ہے اگر تجھ کو تو حر بن جا. در سفیان پہ بیٹھا ہوا سوچتا کیا ہے، در سفیان پہ بیٹھا ہوا سوچتا کیا ہے. اور ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا. بطور خاص ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا. خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. خدا پھر تجھ سے پوچھے گا تیری رضا کیا ہے. اور علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یارو، علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یارو. سرے محشر پتہ چل جائے گا اس کی سزا کیا ہے. اور آخری شعر سماعت فرمائے. علم چھونے سے تجھ کو موت آتی ہے اگر وائز، علم چھونے سے تجھ کو موت آتی ہے اگر وائز. بزرگوں کا تیرے خیبر میں پھر وہ جگہ کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کیا کہنا دیا. زندہ باد. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم محمد والے محمد. آئیے حضرات، میں برادر سید محمد شاہ نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ کی بصیرت افروز تقریر فضائل انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجب. حاضرین محفل السلام علیکم. نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ. جس نے نجات کی ہے نعت نبی، جس نے نجات کی
ہے نعت نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ نعرہ سلوات۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، 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 میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام۔ مجھے عشق سر و سمل سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق سائے زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ نعرہ سلوات۔ محمد والے محمد۔ چار مصرے قبلہ کے استقبال کے لیے، کیونکہ لسٹ بڑی طویل رہتی ہے تو بیچ بیچ میں پڑھتا ہوں شعر تو پھر کافی لمبا ہو جاتا ہے، مومن ایسا کہتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ ایک چار مصرے حاضر کرتا ہوں، ایک بار درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد والے محمد، کیونکہ یہاں پہ نہیں کہیں گے مومنین موجود ہیں، آپ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ کس سے کہیں گے؟ پیٹھ پیچھے کہنے سے بہتر ہے مومنین کے سامنے کہیں۔ ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد والے محمد، کہ محسن اسلام کے ایمان پہ لڑنا چھوڑ دو، محسن اسلام کے ایمان پہ لڑنا چھوڑ دو، انگنت باپوں کی اولادوں اکڑنا چھوڑ دو، محسن اسلام کے ایمان پہ لڑنا چھوڑ دو، انگنت باپوں کی اولادوں اکڑنا چھوڑ دو، حضرت عمران کی سیرت ہے نعت مصطفیٰ، حضرت عمران کی سیرت ہے نعت مصطفیٰ، ہے ابو طالب سے نفرت نعت پڑھنا چھوڑ دو، حضرت عمران کی سیرت ہے نعت مصطفیٰ، ہے ابو طالب سے نفرت نعت پڑھنا چھوڑ دو۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مجتبیٰ برانی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صادقین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق
وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو طالب عليه الصلاة والسلام اصبري صبتا إني أبشرك بمثله إلا النبوة صلوات على محمد وآل محمد سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام عاشقان مصطفیٰ، شیعان امام صادق اور محبان جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ان ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان ولادتوں کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنے ہیں، کیونکہ یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں اور مجھے فقط اور فقط 20 دقیقے دیے گئے ہیں اور اسی میں مجھے بات کو سمیٹ دینا ہے۔ لیکن سامعین محترم، گزارش یہی ہے کہ جو بات پہنچے اس پر بولیے گا، زحمت نہ سمجھے تو جو افراد جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ دوسرے کام چھوڑ دیں اور توجہ سے مجھے سن لیں، تو جو ہے وہ آپ کی مہربانی ہوگی اور جشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے اختتام پر پہنچ جائے گا۔ سامعین محترم، گزارش ہے کہ ایک ایک حرف پر توجہ رہے آپ کی، اور جیسے جشن منایا جاتا ہے ویسے جو ہے وہ جشن کو سنیے گا جس طریقے سے جشن کو منانے کا حق ہے، کیونکہ ویسے ہی ہم پر اعتراض ہے کہ ہم شیعان اہل بیت ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے اور اس میں کوتاہی برتتے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم جیسا ذکر مصطفیٰ ہمیں آتا ہے ویسا کسی کو نہیں آتا۔ سلامت رہیے، آپ آباد و شاد رہیے۔ جیسا ذکر مصطفیٰ ہم کر سکتے ہیں، جس طریقے سے مصطفیٰ کا تذکرہ ہمیں آتا ہے ویسا کسی کو نہیں آتا۔ لیکن سامعین محترم، آپ دیکھیے ہماری محفلوں میں رسول اللہ کی احادیث بیان ہوتی ہے، مجالس میں رسول اللہ کے قول ہوتے ہیں، رسول اللہ کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ اعتراض ہم پر کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم محفلیں مناتے ہیں، ہم محفلیں سجاتے ہیں رسول اللہ کے نام کی، اس کے باوجود اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جتنے شیعہ ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ صحیح طریقے سے رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو کیا وجہ ہے؟ سامعین محترم، ایک پرانی نظم ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، اس میں وجہ بتائی گئی ہے آخر میں کہ کیا وجہ ہے دراصل کہ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یقیناً بزرگوں کے اذان عالیہ میں یہ نظم محفوظ ہوگی۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے، ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے۔ میں لفظ بدل دیتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچے۔ ایک روز ایک صاحب ریش دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کی بات ہے، حیدر کی بات ہے، بس فاطمہ کی بات ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔
بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے، میں نے سنایا آیے تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے، میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی اور دوش پیمبر کی بات ہے، پائے علی اور دوش پیمبر کی بات ہے، میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے، میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے، میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے، بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، یہ وجہ ہے، بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ بس سامعین محترم جزاکم اللہ، اسی طریقے سے جو ہے وہ باتوں کو وصول کرتے جائیے۔ سامعین محترم، آج اس شخصیت کی آمد کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے، یا دوسرے الفاظوں میں آج علی کے بھی مولا کی آمد ہے، لہذا سامعین محترم خوشی جو ہے وہ دگنی ہونی چاہیے۔ یہ سوچیے امیر المؤمنین کے یہاں کیسی خوشی ہوگی، اس طریقے سے خوش ہوئیے۔ دیکھیے دنیا والوں کا بھی یہ رواج ہے کہ اگر کسی فقیر کے گھر بھی بیٹے کی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس دن مال خرچ کر دیتا ہے۔ آج اس نے اپنا رسول بھیجا ہے جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یقین جانیے چاردہ معصومین کے گھر میں جشن ہے، اگر آپ خوشی مناتے رہے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، بولتے رہے، 14 میں سے کسی ایک نے بھی آپ کو مسکرا کر دیکھ لیا، آپ کی زندگیاں سنور جائے گی، کیونکہ ان کے گھر میں خوشی ہے۔ لہٰذا سامعین محترم خوش ہوتے رہیے اور مسکراتے رہیے اور جشن میں جو ہے وہ شریک ہوتے رہیے۔ دیکھیے اس کی آمد ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، نہ آدم ہوتے نہ آدمی، نہ قرآن ہوتا نہ تلاوتیں، نہ مسجد ہوتی نہ عبادتیں، نہ دین ہوتا نہ ریاضتیں، نہ حور ہوتی نہ ملک ہوتے، نہ فلک ہوتے نہ طور ہوتا، نہ زمین ہوتا نہ آسمان ہوتا، نہ فلک ہوتا نہ نشان ہوتا، نہ گنہگار ہوتے نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ یوسف ہوتے نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا۔ لہذا سامعین محترم آج رسول اللہ کی خوشی ہے۔ اور دیکھیے جناب یوسف کی بات آئی تو ایک جو ہے وہ نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، اور یقیناً جو ہے وہ آپ نے یہ سنا ہوگا جملہ، اور یہ جملہ آپ نے ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی اور ان سے جو ہے وہ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ انتہائی حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، جب وہ گزرتے تھے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے رک جاتے تھے۔ بالکل سچ بات ہے، ایسا یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ لیکن جب ہم نے پوچھا کہ بھائی کتنے خوبصورت تھے، کہا اگر محمد کی خوبصورتی کو دیکھنا ہو تو یوسف کے جمال کو دیکھو، آپ کو خوبصورتی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مالک کی صفتیں نوکروں میں ڈھونڈ رہے ہو؟ محمد سردار ہے، یوسف رعیت ہے، محمد کی صفتیں یوسف میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا پھر آپ بتائیے محمد کتنے حسین تھے؟ میں نے کہا بس دونوں میں فرق ہے، ایک جملے میں سن لو، یوسف اسے کہتے ہیں جس پر زلیخا عاشق ہو جائے، اسے یوسف کہتے ہیں جس پر خدا عاشق ہو جائے۔ جس پر خدا عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جس پر خدا عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم رسول اللہ تشریف لائے اس دنیا میں کون سی تاریخ کو؟ 17 ربیع الاول، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے اس میں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم 17 کو مناتے ہیں، آپ جس تاریخ کو بھی منائیں، کیونکہ یہ تاریخیں عدد ہیں، عدد مخلوق ہے، مخلوق نہ تھی محمد تھا۔ تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، تاریخ میں کوئی بات نہیں ہے،
آپ 12 کو مناتے ہیں، 12 کو منائیے. ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ آپ 12 کے ہو جائیں. ہم تو شروع سے یہی کہتے ہیں کہ آپ 12 کے ہو جائیں. ہم یہی چاہتے ہیں. لہٰذا سامعین محترم دیکھیے 12 کو منائیے 17 کو منائیے، اس سے فرق نہیں ہے. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی ذہنوں کی سماعت کو دیکھنا ہے کتنے بیدار ہیں. ایک جملہ کہوں گا اگر آپ پہنچ سکیں. وہ جملہ یہ ہے کہ آپ 12 کو مناتے ٹھیک ہے، لیکن کم از کم تاریخ ولادت تو گھر والوں سے پوچھ لیتے. کم از کم تاریخ ولادت تو گھر والوں سے پوچھ لیتے. آپ نے تاریخ ولادت بھی ان سے پوچھی جو 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے تھے، جو 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے تھے. آپ نے ان سے پوچھی تاریخ ولادت. ٹھیک ہے، اب میں دیکھیے نام نہیں لے رہا، میں جو ہے وہ ایک اشارہ کر دیتا ہوں. ایک حضور تھے اور انہوں نے 7 ہجری کے بعد سے 11 ہجری تک اتنی حدیثیں بیان کی کہ اگر آج کا کمپیوٹر بھی لگ جائے تو عاجز آ جائے گا. اتنی حدیثیں، حالانکہ صرف 4 سال تک رسول اللہ کی جو ہے وہ صحبت میں رہے. اور وجہ ہم نے پوچھی تو کہا وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ایک دن مسجد میں تھے اور رسول اللہ نے ایک دودھ کا جام پیا، ظرف پیا، اس میں کچھ دودھ رہ گیا اور وہ حضرت پیچھے سے آ گئے. انہیں بڑی پیاس لگ رہی تھی تو انہوں نے دودھ اٹھایا اور رسول اللہ کا دودھ پیا. کہا رسول اللہ کے جھوٹے دودھ کی اتنی تاثیر تھی کہ ایسی ایسی حدیثیں بیان کرنے لگے، ایسی ایسی حدیثیں انہوں نے بیان کی کہ آج تک کوئی صحابی نہیں بیان کر سکا. میں نے کہا چلیں آپ کی بات مان لی، رسول اللہ کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا تو پھر ایک بات مانو، جب جھوٹے دودھ کی یہ تاثیر ہے تو اپنے خون کی کیا تاثیر ہوا کرے گی؟ جس کو رسول اللہ نے خود اپنی زبان چسائی ہو پھر اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ لہٰذا سامعین محترم ان سے آپ نے پوچھ لی ولادت کی تاریخ کیا ہے. حالانکہ سامعین محترم تاریخ ولادت ہمیشہ گھر والوں سے پوچھی جاتی ہے. تاریخ ولادت سسرال والوں کو نہیں پتہ ہوتی. تاریخ ولادت راویوں کو نہیں پتہ ہوتی. تاریخ ولادت صحابیوں کو نہیں پتہ ہوتی. تاریخ ولادت پتہ ہوتی ہے گھر والوں کو. آپ گھر والوں سے پوچھئے. اور بالکل حقیقت بات ہے. دیکھیے آج میرے بھائی نے مجھے ایک جملہ بھیجا، بڑا پسند آیا مجھے اور وہ جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے نہ انہیں محمد کے آنے کا پتہ ہے نہ محمد کے جانے کا پتہ ہے. توجہ، نہ انہیں محمد کے آنے کا پتہ ہے نہ محمد کے جانے کا پتہ ہے، کیونکہ جب محمد آئے تو یہ مسلمان نہیں تھے، جب محمد گئے تو یہ جنازے میں نہیں تھے. لہذا سامعین محترم تاریخ ولادت ہمیشہ گھر والوں سے پوچھی جائے. 17 ربیع الاول بالکل قوی قول. ایک عام الفیل. عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھیوں والا سال. ہاں جزاکم اللہ، یہ اردو والا عام نہیں ہے بھائی، عام الفیل ہاتھیوں والا سال. ٹھیک ہے. اور اس سال آپ جانتے ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا جس نے یمن میں اپنا ایک گھر بنا لیا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا خانہ کعبہ کو چھوڑ کر لوگ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں. اس نے بیت کے مقابلے میں بیت بنایا تھا، لیکن اس بیت کی عزت نہیں رہی. یہ بیت آج بھی باقی ہے. ویسے ہی لوگوں نے اہل بیت کے مقابلے میں کچھ افراد بنائے لیکن اہل بیت آج بھی باقی ہیں. لہذا سامعین محترم ابرہہ نے دیکھا کہ جب اس کے گھر کا طواف نہیں کیا جا رہا تو وہ مکہ کی طرف بڑھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی مکہ میں داخل ہوا تو جو اللہ کے گھر کے ہمسائے تھے جو وہاں پر روزانہ بیٹھا کرتے تھے ان کی بیٹھک ہی وہیں تھی. انہوں نے جب دیکھا تو وہ چھوڑ کر بھاگنے لگے. رسول کو بھی چھوڑ کر بھاگے تھے کچھ لوگ، رسول کو چھوڑ کر بھاگے تھے. لہٰذا یہاں پر اللہ کے گھر کے جو ہمسائے تھے وہ بھی چھوڑ کر بھاگے اور وہاں سے نکل گئے. اور کیوں بھاگے؟ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک جملہ بیان کیا، بڑا خوبصورت جملہ. وہ کس پر آئے تھے؟ ہاتھی پر. کہنے لگے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہ جب مکے کے چھوٹے چھوٹے جانوروں نے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھا تو وہاں سے نکل کر جانے لگے اور وہاں سے چلے گئے. لہٰذا ابرہہ نے سب سے پہلے آ کر جناب عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور لے کر چلا گیا. جناب عبد المطلب کو پتہ چلا. جناب عبد المطلب کے ہاتھ میں کعبے کی جو ہے وہ چابیاں تھیں. کعبے پر جو ہے وہ اختیار جناب عبد المطلب کا تھا. پورے مکے پر ان کی بادشاہت تھی جناب عبد المطلب کی. جیسے ہی اونٹوں پر قبضہ کیا جناب عبد المطلب چلے ابرہہ کے پاس. ٹھیک ہے. کس کے پاس؟ ابرہہ کے پاس جا کر کہا اے ابرہہ اب رہا نہیں جا رہا، یہ جو تو نے میرے اونٹ قبضے میں لیے ہیں یہ واپس کر. ابرہہ نے کہا کہ کیسے اونٹ واپس کر دوں؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ گھر کی حفاظت کے لائیں گے، آپ کہیں گے کہ تو خانہ کعبہ کو چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جا، آپ کو اپنے اونٹ کی پرواہ ہے. جناب عبد المطلب نے کہا اونٹ کا مالک میں ہوں، اونٹ کی حفاظت میں کروں گا، گھر کا مالک وہ ہے، گھر کی حفاظت وہ کرے گا.
گھر کی حفاظت اس کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، آج اگر خانہ کعبہ پر کوئی مسلمان حملہ کر دے اور یہ جملہ کہے نا کہ اللہ اس گھر کا مالک ہے، وہی حفاظت کرے گا، خدا کی قسم کافر ہو جائے گا۔ اس پر خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ جناب عبد المطلب نے یہ جملہ کہا، لیکن اس جملے کی واہ واہ ہو گئی۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ جناب عبد المطلب نے جب جملہ کہا تو دو ہی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یا تو جناب عبد المطلب اتنے دور اندیش تھے کہ اتنا غیب کا علم جانتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ ابھی خدا کا عذاب آنے والا ہے، یا وہ یہ جانتے تھے۔ یا تو یہ مانو کہ وہ علم غیب رکھتے تھے۔ یہ نہیں ماننا تو یہ مانو کہ ان کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ انہوں نے کہا تو عذاب نازل ہو گیا۔ لہٰذا سامعین محترم، جناب عبد المطلب نے اپنے اونٹ واپس لے لیے، اور اس سال رسول اللہ کی آمد ہوئی، رسول اللہ دنیا میں آئے۔ رسول اللہ جیسے ہی آئے ہیں دنیا میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، اور جیسے شیطان کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، ٹھیک ہے، شیطان آسمان کی طرف پرواز کر رہا تھا، ٹکرا کر دوبارہ آیا زمین پر، فوراً گرتے ہی ایک جملہ کہا، کیا وہ آ گیا ہے؟ کیونکہ شیطان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تو آسمانوں پر پرواز کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک محمد نہ آئے، اس کے پہلے تو پرواز کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد تیری پرواز یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا سامعین محترم، کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی، ساری ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد اس وقت ولادت کے وقت موجود تھی، ٹھیک ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ امیر المومنین کی مادر گرامی۔ جیسے ہی ولادت ہوئی تو آئی ہیں جناب ابو طالب کے پاس، اور جناب ابو طالب کے پاس آ کر ایک جملہ کہا، اے ابو طالب، آج آمنہ کے گھر پر ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے کہ جو ہر طرح کی آلائشات سے پاک ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ دیکھیے، اور فوراً کہا کہ میں آئی ہوں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشخبری دینے۔ یہ نہیں کہا کہ محمد کی ولادت کی خوشخبری دینے، کہا نبی کی ولادت کی خوشخبری دینے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے بتا دیا، نبی جب سے آتا ہے نبی ہوتا ہے، 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا، جب سے آتا ہے جب سے نبی ہوتا ہے۔ لہذا جناب ابو طالب نے جب یہ سنا تو فوراً کہا، فرمایا انی ابشرک بمثل اصبری سبتن، اے فاطمہ بنت اسد 30 سال تک صبر کرو۔ 30 سال بعد کیا ہونے والا ہے؟ 30 عام الفیل میں کس کی ولادت ہے؟ امیر المومنین کی۔ فرمایا اے فاطمہ 30 سال تک صبر کرو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا انی ابشرک بمثل، میں تمہیں ایسے بچے کے مثل کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جیسے یہ پاک ہے ویسے وہ پاک ہوگا، جیسے یہ پاک کرنے والا ہے وہ بھی پاک کرے گا، یہ سچا وہ بھی سچا، یہ بہادر وہ بھی بہادر، یہ بھی میدان میں ٹکا رہے گا وہ بھی میدان میں ٹکا رہے گا، یہ بھی سخاوت کا جوہر یہ بھی سخاوت کا جوہر ہے، ہر طرح کی صفات اس میں بھی پائی جائے گی اس میں بھی پائی جائے گی، لیکن بس فرق اتنا ہوگا، یہ نبوت کا سردار ہے وہ امامت کا سردار ہوگا۔ لہذا سامعین محترم، رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، نبی بن کر آئے، اور دیکھیے جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ بات واضح کر دی کہ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو ہم جیسا نہیں ہوتا، نبی بن کر آتا ہے، نبی بن کر آتا ہے مطلب تعلیم یافتہ ہو کر آتا ہے، یعنی سب کچھ پڑھ لکھ کر آیا ہے، لہٰذا وہ ہم جیسا نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، لیکن کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہم جیسا، آخری بات ختم کرنے لگا ہوں، لیکن کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نبی ہم جیسا، کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آیا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں نبی کی بھی 2 آنکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بھی 2 پیر نبی کے بھی 2 پیر، توجہ، ان کے بھی 2 پیر نبی کے 2 پیر، ان کے 2 ہاتھ نبی کے بھی 2 ہاتھ، جیسے ان کے بال ویسے نبی کے بھی بال تھے، تو پھر مجھے کہنے لیجئے یزید آپ جیسا ہے، شمر آپ جیسا ہے، فرعون آپ جیسا، نمرود آپ جیسا، اس طریقے سے تو آپ بھی ان کے مشابہ ہو جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں، ہم تو جو ہے وہ رسول اللہ کے متعلق آیت پڑھ چکے قرآن میں کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو رسول نے کہا میں تم جیسا، یہ کب کہا کہ تم رسول جیسے ہو؟ فرق پایا جاتا ہے جملوں میں۔ لہٰذا سامعین محترم، رسول اللہ کے بدن میں بھی 24 سے 25 معجزات تھے، ان کا بدن بھی ہمارے جیسا بدن نہیں ہے۔ کیا کیا معجزات تھے؟ 25 معجزات علامہ مجلسی نے لکھے۔ دیکھیے وہ معجزات الگ تھے جو رسول اپنی انگلیوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے دکھایا کرتے تھے، علامہ مجلسی نے 1000 معجزات لکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جسم میں خود 24 سے 25 معجزات تھے، سارے ذکر نہیں کرنے، لیکن بس 2 سے 3 سن لیجئے کہ جب جناب خدیجہ نے اپنا مال تجارت بھیجا اور جب وہ واپس آیا قافلہ تو اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ تو نے محمد میں کیا کیا باتیں دیکھی؟ تو فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ان کا سایہ نہیں تھا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ہر وقت ان کے سر پر بادل رہا کرتا تھا، اور وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس کے حبیب کے سائے پر قدم رکھے۔ سامعین محترم، وجہ جو بھی ہو، لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ امت اور ہوتی ہے، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ امت وہ ہوتی ہے جو سائے پر بھی قدم نہ رکھ سکے، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو دوش پر قدم رکھ دیا کرتے ہیں۔
ایک معجزہ سایہ نہیں تھا. دوسرا معجزہ فرمایا جب بھی سفر میں رسول اللہ رات کے اندھیرے میں چادر اوڑھ کر لیٹا کرتے تھے, چادر کالی ہوتی تھی, مطلب سمجھ میں آیا, رسول کو بھی کالے رنگ سے محبت تھی. فرمایا جب وہ کالے رنگ کی چادر اوڑھتے تھے تو اس میں سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہوتا تھا, پتہ چل جاتا تھا یہ محمد ہے. تو سامعین محترم, جب رسول اللہ کے جسم سے ایسا نور نکلتا تھا جب وہ سوتے تھے, تو پھر ضروری ہے کہ شب ہجرت ایسے کو سلائے جس کے جسم سے ایسے ہی نور نکلتا ہو, ایسا ہی نور ساتے ہو, اس کو سلانا ضروری ہے. دو معجزے. تیسرا معجزہ, آخری بات, فرمایا رسول اللہ کو سفر کے دوران, دیکھیے پرانے قافلے کافی طویل عرصے کے ہوتے تھے, کہا رسول اللہ کو کبھی بھی اپنے ناخن یا بال تراشنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. دوسرے لوگ لائنوں میں بیٹھ جاتے تھے, کب نمبر آئے گا ہمارا, کب جو ہے وہ باری لگے گی, پھر ہم بال کٹوائیں گے, پھر ہم ناخن کاٹیں گے, اور پھر جو ہے وہ باری آئے گی. رسول اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. رسول اللہ کو قدرت نے یہ تحفہ دیا تھا کہ ان کے بال اور ان کے ناخن خود بخود جو ہے وہ درست ہو جایا کرتے تھے, لہٰذا ان کا یہ معجزہ تھا. اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ بال کٹوائے ہیں, وہ کب؟ حجت الوداع کے موقع پر, جب آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ نے اپنے بال کٹوائے, اور جیسے ہی بال زمین پر گرنے لگے تو صحابہ نے اٹھا کر آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیے, جس کو آج بھی کہا جاتا ہے منہ مبارک, ٹھیک ہے, آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیے. پوچھا گیا کیوں بانٹ رہے ہو؟ کہ تبرک کے طور پر. مطلب صحابہ بھی تبرک کو مانا کرتے تھے, ان کی نگاہ میں بھی تبرک کا احترام تھا, لہٰذا انہوں نے بانٹ لیے. اور سامعین محترم, بس ایک روایت سن لیجئے کہ یہ بال سفر کرتے کرتے 8ویں امام کا دور آ گیا. 8ویں امام کا دور ہے, مامون کا دربار ہے, اور ایک تاجر دربار میں داخل ہوا. جیسے ہی آیا دربار میں, پورا دربار معطر ہو گیا, خوشبو پھیلنے لگی ہر جگہ. مامون نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا رسول اللہ کے بال لایا ہوں. کہا رسول اللہ کے بال ہیں؟ کہا کہ دکھا. اس نے بال دکھائے. کہا کتنے بال ہیں؟ کہا 7 بال لایا ہوں رسول اللہ کے. کتنے بال ہیں؟ 7. کتنے بال ہیں بھائی؟ 7 بال لایا ہوں. فرمایا کہ کیا دلیل ہے یہ رسول اللہ کے ہیں؟ کہا اس کی خوشبو اس کی دلیل ہے, پوری کائنات میں اگر ایسی خوشبو لا سکتا ہے تو لا کر دکھا دے, یہ خوشبو اسی کی دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں. کہا بیچے گا؟ کہا بالکل بیچنے کے لیے لایا ہوں. کہا کتنے کے؟ کہا ایک بال 1,00,000 دینار کا. دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کا سکہ, ٹھیک ہے, 1,00,000 دینار کا ایک بال. مامون نے کہا ٹھیک ہے, 7,00,000 دینار دیے, 7 بال خرید لیے, اور اسے ہماری زبان میں ایک فریم میں رکھ دیے, اور لوگوں میں اعلان کروایا ملکوں میں, آؤ رسول اللہ کے بال ہیں, زیارت کرتے جاؤ. لوگ آتے رہے, رسول اللہ کے بال کو دیکھتے رہے, چومتے رہے, زیارت کرتے رہے, سب کچھ کیا. مامون نے کہا سب آ گئے, اس دور کی حجت کہاں پر ہے؟ 8ویں امام اب تک نہیں آئے تھے. کہا انہیں بلا کر لے آؤ. 8ویں امام کو بلایا گیا. سنیے گا, 8ویں امام جیسے ہی دربار میں آئے, کہا حضور آئیے, آپ کے نانا کے بال ہیں, زیارت کیجئے, ان کو چومیے. امام نے دیکھا, دیکھیے گا عادت پر غور کیجیے گا, امام نے دیکھا اور امام نے اپنی انگشتر شہادت کو اٹھایا, اور اس کے بعد 3 بال کو الگ کیا, 4 بال کو الگ کیا, اور کہا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہو سکتے. یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہو سکتے. کہا اور یہ 4 میرے نانا کے ہیں. کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ 4 آپ کے نانا کے ہیں؟ کہا کیونکہ ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے, لہٰذا یہ 4 میرے نانا کے ہیں. کہا یہ تو آپ کی دلیل ہے, کوئی ایسی دلیل دے کہ سارا دربار اس دلیل کو مان لے. کہا آگ روشن کرو. جیسے ہی آگ روشن کی, امام نے تینوں کو اٹھایا, تینوں کو آگ میں ڈالا, تینوں کے تینوں جل گئے. اور جب 4 کو اٹھا کر آگ میں ڈالا تو آگ بجھ گئی. ارے ذرا سوچو, جس کے بال کا یہ مقام ہوگا اس کی آل کا کیا مقام ہوا. بس سامعین محترم, آخری روایت تبرکن, یہی جسم کے معجزات سفر کرتے کرتے ایک ایک امام تک منتقل ہوئے. 6ٹھے امام کا دور آ گیا. آخری روایت ہے, جیسے وصول کرنا ہے وصول کر لیجئے. 6ٹھے امام کا دور آ گیا. ابو حنیفہ سامنے سے آ رہا ہے. جیسے ہی آیا, دیکھا 6ٹھے امام کے ہاتھ میں ایک عصا ہے. امام عصا لے کر چل رہے ہیں. اس نے کہا فرزند رسول, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ امام نے کہا اس میں کیا ناشکری ہے؟ فرمایا آپ پر جوانی کا عالم ہے, شباب کے عالم میں موجود ہیں, لیکن آپ پھر بھی عصا لے کر چل رہے ہیں. امام نے فرمایا خاموش ہو جا, یہ رسول اللہ کا عصا ہے, ہاتھ میں تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے.
جیسے ہی سنا فوراً آ کر اسے سے لپک گیا. آخری جملہ, جیسے ہی سنا اسے سے آ کر لپک گیا. کبھی اسے کو دائیں سے چومتا ہے, کبھی بائیں سے چومتا ہے, کبھی اوپر سے بوسہ لیتا ہے, کبھی اسے کو نیچے سے بوسہ دیتا ہے. چھٹے امام نے عصا مار کر دور ہٹایا, کہا پیچھے ہٹ, کیوں احترام کر رہا ہے؟ کہا یا نبی اللہ, یا فرزند رسول, یہ رسول اللہ کا عصا ہے, تبرک کے طور پر چوم رہا ہوں. امام نے کہا شرم نہیں آتی؟ عصے کا احترام کرتا ہے. یہ گوشت رسول اللہ کا ہے, یہ جلد رسول اللہ کی ہے, یہ خون رسول اللہ کا ہے, یہ سارا جسم رسول اللہ کا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں ان کی دعاؤں کو مزید قبول فرما, جزاکم اللہ. تمام لوگوں کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما, پالنے والے اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مزید اضافہ فرما, ان کی معرفت میں مزید اضافہ فرما. جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرمائے اگر کسی طور پر بھی پریشان ہے, مالک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی, خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. خدا جس سے دیکھے نبی وہ بصارت, سنے جس سے خالق نبی وہ سماعت. مشیت خدا کی نبی کی مشیت, ارادہ خدا کا ارادہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی, خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, بلند آواز سے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.